یہ اپنی نوعیت کا ایک ایسا واقعہ ہے یا ایک ایسی داستان ہے جسے سن کر دل دہل جاتا ہے۔ اس کے باوجود پنجاب پولیس جو ہے وہ ڈھٹائی دکھا رہی ہے، کوئی ندامت نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کا عمل تھا وہ بالکل درست تھا، آئین اور قانون کے مطابق تھا۔ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بچے کی عمر 19 سال ہے، مجھے اس کا 18 سال کی عمر میں شناختی کارڈ بنتا ہے، وہ دکھا دیں۔ اب میرے سے وہ الفاظ نہیں بیان ہو رہے کہ کس طرح ان کی بیٹیوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ گوریاں چٹیاں نے انہوں نے اتنے بلایا کرو، ساڑھے نال بہ کے روٹی کھاؤ، انہوں نے آنا چاہیے ہے، انہوں نے پیسے دیو۔ وائس آف نیشن میں خوش آمدید، میں ہوں عمران علی خان۔ سینئر کورٹ رپورٹر شاکر اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چھوٹا بچہ 12-13 سال اس کی عمر ہے، اسے پولیس گرفتار کر لیتی ہے، اس کے بعد اس کے والد صاحب کی بھی وفات ہو جاتی ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا تھا؟ پولیس کہتی ہے کہ اس بچے کی عمر جو ہے وہ 19 سے 20 سال ہے، جبکہ میڈیا پر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس کا بے فارم بھی ہے، اس کی عمر 13 سے 14 سال ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ اس کیس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ شاکر صاحب سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیں کہ اس کیس کی حقیقت کیا ہے؟ پولیس کہہ رہی ہے کہ بچے کی عمر 19 سے 20 سال ہے، جبکہ اس کا بے فارم سامنے آیا ہے، اس میں 13 سے 14 سال ہے۔ میڈیا پر بھی یہی خبریں گردش کر رہی ہیں، اور بچے کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ اگر اس کی بیل ہوئی ہے تو اس کے بعد پکڑنے کی کوشش کیوں کی گئی؟ شکریہ عمران صاحب۔ یہ واقعہ جو ہے تقریباً 2.5 ماہ پہلے کا ہے، جب اس بچے کو گرفتار کیا گیا اور اس کو پھر عسکری ٹاور مقدمہ میں نامزد کر دیا گیا۔ اور جو ان کی فیملی ہے، جو ان کے وکیل ہیں، ان کے مطابق ایک تو بچہ جو ہے وہ اس نہ تو سیاسی پارٹی کا حصہ ہے، نہ کبھی کسی احتجاج میں گیا، اور نہ ہی کبھی اس کے کوئی ڈیجیٹل یا سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں ان پر کوئی اس طرح کی پوسٹیں وغیرہ ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جس طرح سینکڑوں کی تعداد میں بے گناہ افراد کو ان مقدمات میں نامزد کیا گیا یا ان مقدمات میں حراست میں لیا گیا، گرفتار کیا گیا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک ایسا واقعہ ہے یا ایک ایسی داستان ہے جسے سن کر دل دہل جاتا ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے کا وہ سیاہ ترین چہرہ ہے یا وہ سیاہ ترین حصہ ہے، باب ہے، جس کو ہم سامنے لائیں تو اس پر صرف شرمندگی اور ندامت ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود پنجاب پولیس جو ہے وہ ڈھٹائی دکھا رہی ہے، کوئی ندامت نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کا عمل تھا وہ بالکل درست تھا، آئین اور قانون کے مطابق تھا۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ نہ تو کوئی آپ دلیل دے سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی ایسے ایویڈنس ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ پنجاب پولیس آپ ایک طرف کر لیں، حکومت وقت کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ جب آپ سرکار میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اختیارات، لامحدود اختیارات ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بچے کی عمر 19 سال ہے، تو بھائی مجھے اس کا 18 سال کی عمر میں شناختی کارڈ بنتا ہے، وہ دکھا دیں۔ اگر یہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ بچے کی عمر 18 سال ہے، 16 سال ہے، 17 سال ہے، چلیں 15 سال ہی کر لیں، تو آپ اس بچے کی فیملی ٹری جو کہ نادرا سے مل جاتی ہے، آپ تمام اداروں کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ ایک کلک کے اوپر جو ہے یہ ساری چیزیں سامنے لا سکتے ہیں، تو آپ وہ فیملی ٹری لے آئیں۔ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بچہ 19 سال کا ہے، تو آپ کے پاس وہ ریکارڈ ہے، اس کی ساری چیزیں ہیں، تو وہ سامنے کیوں نہیں لاتے؟ بچہ جو ہے وہ میٹرک کا سٹوڈنٹ ہے، یعنی 9th کے اس نے پیپر دیے ہیں، تو 9th کا جو بچہ ہوتا ہے اس کی عمر کتنی ہوتی ہے یہ سارے جانتے ہیں۔ تو یہ صرف جو پنجاب پولیس یا ان کے آفیشلز ہیں، جو ان کے ماتحت اہلکار ہیں، افسران ہیں، ان سے جو غلطی ہوئی یا انہوں نے جو ناانصافی کی، اس کی پردہ پوشی کے لیے جو ہے وہ یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو اس پر جو ہے وہ صرف جو ہے وہ افسوس کیا جا سکتا ہے اور بڑا دکھ ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک ارسلان کا معاملہ نہیں ہے، اس پر ایک قیمتی جان جو ہے وہ چلی گئی، ایک گھر کا سربراہ چلا گیا، 5 بچیاں ہیں، ان کا ایک بھائی ہے، یعنی گھر کے 7 لوگ جو ہیں وہ کس کرب میں گزرے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ پھر وہی ڈٹائی، یعنی اس کے اوپر آپ اور کیا آپ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ افسوس، اور میں کہتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ آپ نے پہلے ایک ایسے مقدمے میں نامزد کیا جس کا اس سے کا کوئی لین دین نہیں ہے، پھر اس کے بعد اپنے اس غلطی کو چھپانے کے لیے اس کے اوپر ایک اور مقدمہ ڈال دیا۔ یعنی 13-14 سال کا بچہ
اس کے اوپر جو ہے وہ ایک اور مقدمہ ڈال دیا. پھر جو ساری اس کے گھر واقعہ ہوا وہ رپورٹ ہو چکا ہے. وہ یقین کریں کہ اتنا دہلا دینے والا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ مجھے تو یہ چاہیے تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے تھا. سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ اور بہت سارے میڈیا کے لوگ، اس کے وکیل بھی بچے کے یہی کہہ رہے ہیں کہ بچے کی بہنوں کے ساتھ بھی ہراسمنٹ ہوئی ہے پولیس اسٹیشن میں. کیا ان چیزوں کو ڈھانپنے کے لیے، اپنی چیزوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ ساری چیزیں تو نہیں ہو رہی؟ دیکھیں عمران صاحب، یہ جس طرح ہم نے بتایا نا کہ یہ ایک ایسا ہمارے معاشرے کا کلنک ہے. اب وہ فیملی اگر آ کے یہ کلیم بھی کرے یا یہ بات کرے کہ جی یہ ہوا، تو ان بچیوں کی ساری زندگی جو ہے وہ بہت تباہ ہو جائے گی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر بات کرتے ہوئے جو ہے نا آپ کو بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے. ہمارے اسلامی فلاحی ریاست میں، ہمارے اس معاشرے میں جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ان کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو کالے بھیڑیے ہیں، یہ جو درندہ صفت لوگ ہیں جو پنجاب پولیس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، وہ ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں. وہ ان کی فیملی، ان کی والدہ نے کہا کہ اب میرے سے وہ الفاظ نہیں بیان ہو رہے کہ کس طرح ان کی بیٹیوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ گوریاں چٹیاں نے انہوں نے اتنے بلایا کرو، ساڑھے نال بہ کے روٹی کھاؤ، انہوں نے آنا چاہیے ہے، انہوں نے پیسے دیو. یعنی حد ہو گئی ہے کہ آپ جو سربراہ ہیں ہمارے پنجاب پولیس کے، ان کو یہ چاہیے کہ اس کے اوپر سخت سے سخت نوٹس لیں. کسی بھی اہلکار کی یہ مجال کیسے ہو گئی کہ وہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی یا جو پولیس کے پاس انصاف لینے کے لیے آتا ہے وہ ان سے ایسا بات کریں. تو اس ملک میں اس طرح کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں. عمران صاحب کچھ دن پہلے یونیورسٹی آف بہاولپور کا واقعہ تھا، آج اس کا کوئی ذکر نہیں کر رہا، آج وہ پس پش چلا گیا ہے. یعنی یہاں پر ہر روز ایک سانے سے بڑا سانیہ سامنے آ رہا ہے، ایک ظلم سے بڑا ظلم سامنے آ رہا ہے، ایک ناانصافی سے بڑی ناانصافی سامنے آ رہی ہے کہ پچھلی ناانصافی یا پچھلا ظلم جو ہے وہ آپ کو بڑا چھوٹا سا لگتا ہے. یعنی اتنی دردناک داستانیں ہیں، اتنی دردناک کہانیاں ہیں کہ سننے والا جو ہے وہ اپنے حواس باختہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو کیا رہا ہے. تو ہر روز ایک نئی کہانی آ جاتی ہے. آج ایک اور نئی کہانی آ گئی کہ ایک بچہ جو ہے وہ مرغا اپنا لے کے آ گیا، اس نے وکیل کو فیس میں دے دیا. اس کی کہانی سنی تو ایسا لگا کہ یار اس سے بڑا ظلم ہو ہی نہیں سکتا. سر پنجاب پولیس ایک طاقتور ادارہ ہے، لوگوں کا تحفظ کرنا اس کی ذمہ داری ہے، وہ لوگوں کا محافظ ہیں. تو وہی ناانصافی کریں گے تو انصاف کون دے گا لوگوں کو؟ دیکھیے عمران صاحب، ایک بڑی مشہور بات ہے جو ہمارے ایک سینئر صحافی انہوں نے کی کہ انہوں نے کہا کہ یہ نظام جو ہے وہ اس قدر آلودہ ہو چکا ہے کہ اس کو تیزاب سے غسل دینے کی ضرورت ہے. یعنی آپ جو ہے وہ اس سسٹم کو بہتر نہیں کر سکتے. آپ اس سسٹم کو بالکل ختم کریں گے، نیا سسٹم لے کے آئیں. یعنی وہ بات ہے کہ سارے نو مار دیو تو نوی جڑی پوت آئے گی ان کی تسی تربیت کرو. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر اب جو حالات جس نہج تک پہنچ چکے ہیں، کرپشن عام ہو چکی ہے، حرام کاری عام ہو چکی ہے، حرام خوری عام ہو چکی ہے کہ یعنی آپ جتنا مرضی اس سسٹم کو صحیح کرنے کی کوشش کر لیں لیکن آپ اس کو درست نہیں کر سکتے. پنجاب پولیس جو ہے اس کے حوالے سے پہلے یہ بات کی جاتی تھی کہ ان کو بندہ دے دیں تو یہ اس سے جرم قبول کروا سکتے ہیں. یعنی اس حد تک پنجاب پولیس جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی جاتی تھی. لیکن اب آپ پنجاب پولیس سے دنیا کا ہر کام کروا سکتے ہیں اور پنجاب پولیس اس کے رسپانس میں جو ہے وہ آپ کی محافظ نہیں بنے گی. ظاہر سی بات ہے جب آپ اس کو پولیٹیکلی استعمال کریں گے، پولیٹیسائز کریں گے تو پھر آپ کو اس کے نتائج بھی بھگتنا ہوں گے. جب آپ ایسے غیر قانونی احکامات دیں گے تو پھر وہ غیر قانونی کام بھی کریں گے اس کے نتیجے میں. تو اس لیے آپ انہیں ٹینشن نہیں ہے، ایک دفعہ معطل ہو گئے، 2-4 مہینے لائن میں گئے، لائن میں جا کر جو ہے وہاں پر آرام سکون سے آدھی تنخواہ لی اور اس کے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں، پھر اسے ڈبل کرپشن کرتے ہیں. اس سے پھر ڈبل جو ہے وہ جس بندے کی طرف وجہ سے جاتا ہے اس بندے کی زندگی چیرن کر دیتے ہیں. ایسے ایسے جھوٹے مقدمات ڈال دیتے ہیں کہ آپ پوری زندگی جو ہے عدالتوں میں جو ہے وہ دھکے کھاتے رہیں گے. یعنی جس بندے کے اوپر 200 مقدمے آپ ایسے ہی ڈال دیں تو وہ 200 مقدمے جو ہے وہ اپنے ان میں ساری زندگی گزر جائے گی لیکن نکل نہیں سکے گا.
تو یہ جب اس طرح کے کام ہوں گے تو بھائی نتائج تو پھر اسی طرح کے آئیں گے. شاکر اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے ساری اس کیس کے حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں. کیا وجہ ہے کہ ہمارا انصاف مہیا کرنے والے ادارے اس قدر گراوٹ کا شکار ہیں کہ لوگوں کا اعتماد ان سے اٹھ گیا ہے؟ تو اس کا حساب تو ہمارے ادارے ہی لے سکتے ہیں، ان کے جو سربراہان ہیں وہی لے سکتے ہیں. آئی جی پنجاب ہی اس کا نوٹس لے سکتا ہے، وہی انصاف مہیا کر سکتے ہیں لوگوں پر ظلم کس طریقے سے ہو رہا ہے. فی الحال ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.